حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے بصرہ روانہ ہوئیں تاکہ وہاں حضرت علی سے لڑائی کر سکے۔ ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے بصرہ پہنچے۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی تو لاکھوں مسلمان قتل ہو گئے اور اچانک ایک تیر سیدھا حضرت عائشہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جنگ جمل، جسے جنگ بصرہ بھی کہا جاتا ہے، 13 جمادی الاول 36 ہجری کو بصرہ یعنی موجودہ عراق میں لڑی گئی۔ یہ جنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالفین کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں، جو کچھ ہی عرصہ پہلے بغاوت کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود اس جنگ میں شریک ہوئیں اور ایک سرخ اونٹ پر سوار تھیں۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں نر اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان پہلی داخلی جنگ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ جمل کے پس منظر، اس کی وجوہات، اہم واقعات اور نتائج کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مختصر مگر نہایت اہم اور چیلنجز سے بھرپور تھا۔ فتنہ ارتداد، منکرین زکوٰۃ، قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا عظیم کام اور رومیوں اور ساسانیوں کے ساتھ لڑائیاں، یہ ان کے دور کے اہم مسائل تھے۔ اپنے وصال سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کا انتخاب فرمایا اور عوام کے سامنے ان کا نام پیش کیا تاکہ ان کی توثیق حاصل کی جا سکے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی وصیت لکھوانی شروع کی۔ وصیت کے آغاز میں یہ الفاظ تحریر کروائے: یہ ابو بکر کی طرف سے اس دنیا کی زندگی کے آخری دن اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن کی دستاویز ہے، جب ایک کافر ایمان لے آتا ہے اور گناہگار یقین کر لیتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کمزوری اور بیماری کی شدت سے غشی طاری ہو گئی۔ اس موقع پر ممکنہ خدشات کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ لکھ دیا کہ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ پڑھ کر سنایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے: میں نے تو ابھی یہ نام نہیں لکھوایا تھا، لیکن اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم اس منصب کے اہل تھے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی، خیر خواہی اور دیانتداری پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت مکمل فرمائی اور حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ناظرین، جب تمام مسلمان جمع ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیغام انہیں سنایا گیا کہ یہ تمہارے خلیفہ کی نامزدگی کی وصیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس کی تائید کرو جو اس بند لفافے میں لکھا ہے۔ لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ تمام مسلمانوں نے بلا تعامل اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب وہ بند لفافہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے فوراً ان کے لیے بیعت کی تجدید کی اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تقریباً 12 برس تک آپ نے عدل، انصاف اور فلاح امت پر مبنی ایک مثالی حکومت قائم کی، مگر افسوس ایک غلط فہمی کے باعث آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ان کی زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے تو انہوں نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک شورائی کمیشن
تشکیل دیا۔ اس کمیشن کے تمام اراکین عشرائے مبشرہ میں سے تھے۔ ان میں سے 2 صحابہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بستر مرگ پر تھے۔ باقی 7 میں سے 1 کو، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے فہرست سے خارج کر دیا تاکہ کوئی شخص اقربا پروری کا الزام نہ لگا سکے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو فیصلہ رک نہ جائے، ایک اضافی رکن کا تقرر کیا جسے صرف ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، خلیفہ بننے کا نہیں۔ یہ بھی ہدایت کی کہ اگر ووٹ برابر ہو جائیں تو فیصلہ اس طرف دیا جائے جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ووٹ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ جو امیدوار دستبردار ہونا چاہے وہ اعلان کر دے۔ چنانچہ 4 ارکان نے دستبرداری کا اعلان کیا اور 2 نام باقی رہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر اتفاق کر لو، مگر دونوں نے معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتی رائے دینے کے بجائے عوام سے مشورہ کیا تاکہ فیصلہ امت کی رضا سے ہو، نہ کہ کسی فرد کی خواہش سے۔ ناظرین کرام، ابن کثیر رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے نہایت احتیاط اور دیانت داری سے کام لیا۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے انفرادی اور اجتماعی دونوں انداز میں رائے لینا شروع کی، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، تاکہ کسی پر دباؤ نہ ہو اور ہر شخص اپنی رائے آزادانہ طور پر دے سکے۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھروں تک گئے، عورتوں سے بھی رائے لی، مدارس کے طلباء سے مشورہ کیا، مدینہ میں ٹھہرے ہوئے مسافروں سے بات کی، حتیٰ کہ صحرا نشین بدوؤں تک سے بھی دریافت کیا کہ وہ کس کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ اس تمام مشاورت کے بعد ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف 2 افراد، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے۔ 3 دن تک مسلسل مشوروں اور غور و فکر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، سب کے سامنے انہوں نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے باری باری پوچھا، اگر میں آپ کو نامزد نہ کروں تو کیا آپ دوسرے کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں؟ دونوں نے بیک زبان کہا، جی ہاں، ہم دوسرے کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا، اگر میں آپ میں سے کسی ایک کو منتخب کروں تو کیا آپ قرآن، حدیث اور اپنے پیشرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنتوں پر عمل کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بلا تردد کہا، جی ہاں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں قرآن اور سنت کی پابندی ضرور کروں گا، لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی روایات کو لازم نہیں سمجھتا، میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور نہایت خلوص سے فرمایا، اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میری اس سارے معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں سوائے اس کے کہ میں امت مسلمہ کی بھلائی اور فلاح چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 3 روزہ مشاورت اور دعا کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد تمام مسلمانوں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ناظرین، آپ کا دور خلافت اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیر معمولی خوشحالی، امن اور آسودگی کا زمانہ تھا۔ 27 ہجری میں اسلامی افواج ایک طرف اندلس یعنی اسپین کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں تو دوسری طرف ماوراء النہر کی سرحدوں پر اپنے پرچم گاڑ رہی تھیں۔ خلافت کے زیر اثر سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں بے مثال وسعت اختیار کر چکی تھیں، مگر ناظرین، اور جیسا کہ تاریخ گواہ ہے، جہاں ترقی اور خوشحالی آتی ہے
वहीं फितना परवर अनासिर भी साजिशों के जाल बिछाने लगते हैं। तबरी के बयान के मुताबिक शव्वाल 35 हिजरी में एक शख्स अब्दुल्ला बिन सबा मिस्र से मदीना की तरफ रवाना हुआ। इसके साथ तकरीबन 600 के करीब फदाई थे। अपने मकसद को छुपाने और शक्को शुबा से बचने के लिए इसने ऐलान किया कि वो हज के लिए जा रहा है। इसी के साथ बसरा और कोफा से भी इसके पैरोकार, जिन्हें सबाई कहा जाता है, मदीना की तरफ रवाना हुए। नाजरीन, ये तमाम लोग यहूदी अल नस्ल नहीं थे। इनमें कुछ सादा दिल और मुखलिस मुसलमान भी शामिल थे, जो अपनी सादगी और कम इल्मी के बायस इनके फरेब में आ गए थे। सबाई बड़ी महारत से प्रोपेगेंडा कर रहे थे और इन सब का एक ही मुतालबा था कि खलीफा को माजूल किया जाए, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ वही है। मगर इनमें यह इत्तफाक न हो सका कि अगर खलीफा उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो को माजूल किया जाए तो उनकी जगह कौन खलीफा बने। मिस्री सबाई हजरत अली करमल्लाह वजह अल करीम को खलीफा बनाने के हामी थे। बसरा के सबाई हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हो के हक में थे, जबकि कूफा के सबाई हजरत जुबैर बिन अलवाम रजी अल्लाह अन्हो को खलीफा देखना चाहते थे। नाजरीन गिरामी, अवाम की हमायत हासिल करने के लिए जमीन बड़ी होशियारी से हमवार की गई। यहां तक कि जो खतूत मदीना भेजे गए उन पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के जाली दस्तखत सब्त किए गए, जिनमें मिस्रियों को दावत दी गई थी कि वो मदीना आए और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो को खिलाफत से माजूल करने में मदद करें। नाजरीन किराम, सुबाइयों की साजिशें यही खत्म नहीं हुई। इन फितना परवर लोगों ने मजीद जाली खतूत तैयार किए ताकि उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैलाया जा सके। दूसरे खत पर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के जाली दस्तखत किए गए, जिसमें मुख्तलिफ सूबों के लोगों को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया था। इसी तरह कुछ खतूत पर हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के जाली दस्तखत भी मौजूद थे, ताकि ऐसा महसूस हो कि बड़े बड़े सहाबा खलीफा वक्त से नाराज है। नाजरीन, जब शाम और फलस्तीन के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को ये खबरें मिली कि कुछ मशकूक अफराद मुख्तलिफ शहरों से मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने फौरन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी और दरखास्त की कि उन्हें दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपने चंद काबिल एतमाद फौजी दस्ते मदीना भेजने की इजाजत दी जाए। मगर खलीफा वक्त ने ये पेशकश कबूल न की और फरमाया कि वो मुसलमानों के दरमियान तलवार के बजाय इस्लाह और नरमी से मामला चाहते हैं। नाजरीन किराम, जब मिस्र, बसरा और कूफा से आने वाले बागी मदीना पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के घरों का रुख किया। इन सब असहाबे जलीला ने इनसे एक ही सवाल किया, तुम लोग अचानक हमारे इतने खैर खा कैसे बन गए हो? लेकिन जब बागियों ने खिलाफत की पेशकश की तो तीनों जलीलुल कदर सहाबा ने उसे सख्ती से ठुकरा दिया। नाजरीन, उनसे मायूस होकर ये बागी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के पास गए और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ शिकायतें पेश करने लगे। खलीफा वक्त ने तहम्मुल से पूछा, तुम चाहते हो कि मैं वहां किसको गवर्नर मुकर्रर करूं? बागियों ने जवाब दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर को। नाजरीन, ये बात काबिल जिक्र है कि मदीना में मोहम्मद बिन अबी बकर के किरदार के बारे में अच्छी राय नहीं पाई जाती थी, बल्कि उन्हें फासिक समझा जाता था और खुद उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी उनके बारे में खुले आम नापसंदीदगी का इजहार फरमाया करती थी। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फितना से बचने के लिए बागियों का मुतालबा कबूल कर लिया। उन्होंने मिस्र के नए गवर्नर की तकर्रुरी का फरमान तहरीर फरमाया, इसे मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले किया और हिदायत दी कि वो फौरन मिस्र रवाना हो जाए। नाजरीन कराम, बागियों को हरगिज ये तवक्को ना थी कि उनका मुतालबा इतनी आसानी से तस्लीम कर लिया जाएगा। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने फौरन ही मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया
تو وہ سخت حیران رہ گئے۔ اب ان کے لیے مصر واپس جانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مگر ناظرین، یہی وہ موقع تھا جب ایک نیا اور بدنام فتنہ جنم لیتا ہے۔ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ایک خفیہ ایلچی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مصر بھیجا گیا ہے، جس کے پاس ایک مبینہ خط ہے جس میں مصر کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر وہاں پہنچیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ سازش نہایت گہری تھی۔ جب یہ خبر محمد بن ابی بکر تک پہنچی تو وہ فوراً مدینہ واپس روانہ ہوئے اور دارالخلافہ پہنچ کر شور و غوغا مچا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ خط انہوں نے نہیں لکھا، مگر محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھ آئے مصری باغیوں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ ناظرین، پھر وہی باغی دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس پہنچے اور مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ خلیفہ کے خلاف کارروائی میں شریک ہوں، کیونکہ بقول ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا وجہ ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم مجھ سے کس بنیاد پر یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تمہیں کبھی کوئی خط نہیں لکھا۔ باغی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے پاس اس جھوٹے الزام کے سوا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دوسری معتبر روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے فرمایا، تم مصر کے راستے سے واپس آئے ہو اور ایک جعلی خط کو بہانہ بنا رہے ہو، مگر بتاؤ، بصرہ اور کوفہ سے جانے والے قافلے جو تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی عین اسی وقت مدینہ کیسے پہنچ گئے؟ انہیں تو تمہارے واقعے کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ناظرین، یہ بات سن کر سبائیوں کے چہرے اتر گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جملے میں ان کی پوری سازش بے نقاب کر دی۔ یہ سب کچھ ایک منظم منصوبے کے تحت ہو رہا تھا تاکہ امت مسلمہ کے دلوں میں خلفشار پیدا کیا جائے اور اسلام کے مضبوط قلعے کو اندر سے کمزور کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، حج کا موسم قریب آ رہا تھا اور خلیفہ وقت نے مدینہ کے فوجی دستوں کو حج کے لیے روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے مدینہ محافظ فوجوں سے خالی ہو گیا۔ باغیوں نے فوراً خلیفہ رہائش گاہ کا محاصرہ کر دیا اور انہیں مسجد نبوی میں امامت سے روک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص الغفیقی نے، جو ابن سبا کا نمائندہ بتایا جاتا ہے، وہاں نمازوں کی امامت کرنا شروع کر دی، اور بعد ازاں سازشیوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف حملے میں قرآن مجید کو بھی کچا کیا۔ ابن سبا کی حرکتیں تاریخ میں مختلف انداز سے بیان ہوئی۔ یہ سب معلومات بعض تاریخی روایات میں ملتی ہے۔ محمد بن ابی بکر اور چند دوسرے افراد باغیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق انہی میں سے کسی نے خلیفہ وقت پر حملہ اور قرآن کو ٹھوکر مارنے جیسی توہین بھی کی، جس کے نتیجے میں حالات تیزی سے بگڑ گئے۔ باغیوں نے پھر مطالبات رکھے، شور و غلغہ پھیلایا اور خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ محاصرے اور تشدد کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے اور تدفین کے متعلق مختلف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابتدا میں انہیں البقیع کے صہیونی قبرستان کے نزدیک دفن کیا گیا اور بعد ازاں اس قبرستان کو مسلمانوں کے قبرستان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ پہلو بھی تاریخی مصادر میں درج ہے۔ ناظرین کرام، نتائج کچھ بھی ہوں، لوگ روتے پیٹتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آئے اور انہیں فریاد کی کہ ہمیں ان داغیوں اور ہتھوڑا برداروں کے ظلم سے بچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی آہو فغاں سے متاثر ہوئے، مگر صاف کہا کہ خلافت امت کا معاملہ ذاتی حکم سے طے نہیں ہو سکتا۔ نہ تو میں آپ کے کہنے پر اور نہ ہی دوسروں کے کہنے پر اسے یک طرفہ طور پر سنبھال سکتا ہوں۔ خلافت کے لیے لوگوں کی رائے درکار ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے اعلان کیا کہ کل نماز فجر کے بعد وہ عوام سے مشورہ کریں گے۔ اگلے روز نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، بے گناہ خلیفہ معزز عثمان رضی اللہ عنہ کے بہیمانہ قتل پر گہرا دکھ و غم ظاہر کیا اور کہا کہ اب عوام خود کسی ایک شخص کو خلیفہ منتخب کر لے۔ کچھ شور شرابے کرنے والے، جو بعد میں معلوم ہوئے کہ باغیوں کے ایجنٹ تھے، فوراً چلائے کہ صرف آپ ہی اس منصب کے لائق ہیں۔
जब दीगर बुजुर्ग सहाबा इस मकाम पर खामोश रहे तो बाज ने महसूस किया कि यह शोर शराबा मसनूई है। इब्तिदा में जो नाम खामोश रहे उनमें तलहा रदियल्लाहु अन्हु, जुबैर रदियल्लाहु अन्हु, उमैर रदियल्लाहु अन्हु और दीगर चंद सहाबा शामिल थे। बागियों को खासन तलहा और जुबैर से खौफ था, इसलिए उन्होंने इन दोनों को मुसल्लह लहजे में मस्जिद में लाया और धमकी दी कि अगर वो हजरत अली की बैत न करे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जब बागियों ने देखा कि आम लोग गैर जानिबदार और मुसालहती रवैया इख्तियार कर चुके हैं तो उन्होंने बैत बाद में लेने का फैसला किया और बिलाखिर तलहा और जुबैर ने जबरो दबाव में बैत कर दी। आम लोगों को तवक्को थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत संभाल कर सबसे पहले उन्हीं कातिलों को गिरफ्त में लाएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। नाज़रीन कराम, दिन गुजरते गए मगर कातिलों का ताक़ुब न हुआ। फिर मदीना से एक और खतरनाक मुहिम शुरू हुई जिसमें फैलाया गया कि हजरत अली कर्रमल्लाह वजहल करीम ने खलीफा बनने के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल करवाया। इस इल्जाम ने आहिस्ता आहिस्ता अवाम के जहनों में शकूक पैदा कर दिए। फितरी तौर पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार, ज़ौजा और औलाद सबसे ज्यादा बेकरार थे और वो चाहते थे कि कातिलों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। इस पस मंजर में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को, जो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के नजदीक रिश्तेदार और शाम के गवर्नर थे, इस वाकया से मुत्तला किया गया और उनसे जोर दिया गया कि वो कत्ले उस्मान का बदला ले। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सूबाई गवर्नरों बशमूल मुआविया को भी खत लिखकर शहादत उस्मान की इत्तला दी। ऐलान किया कि अब वो खुद खलीफा का मनसब संभाल चुके हैं और तमाम गवर्नरों से कहा कि वो अपने सूबों में भी नए खलीफा की बैयत लें। इस मौके से फायदा उठाकर साजिशी अनासिर सूबाई ने एक तरफ मुआविया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और दूसरी तरफ उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर उम्महातिल मोमिनीन को खुतूत बुझवाए जिनमें इल्जाम लगाया गया कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कातिलीन उस्मान को सजा देने से इनकार कर रहे हैं और उम्महातिल मोमिनीन पर यह फर्ज बनता है कि वो अपने शहीद शौहर के कातिलों का हिसाब मांगे। नतीजा यह हुआ कि नफरतो अगराज़े बातनी मजीद फरोख पाने लगे और हालात मजीद कशीदा हो गए। नाजरीन कराम, बसरा से आने वाले खुतूत में उम्महातिल मोमिनीन को पेशकश की गई कि अगर वो बसरा तशरीफ लाएं तो उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी। इन्हीं खुतूत के असर से बहुत सी गलत फहमियां पैदा हुई और इसी दौरान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने चंद करीबी अजीजों के हमरा इराक रवाना हुई। बसरा के करीब पहुंचकर उनके लश्कर और हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम की फौज में तसादुम का खतरा पैदा हो गया। कुछ मुखलिस मुसलमानों की कोशिश से सुलह होने वाली थी, मगर रात के आखिरी पहर सुबाइयों के कुछ शरपसंदों ने उम्मुल मोमिनीन के कैंप पर हमला कर दिया। हजरत अली के लश्कर ने समझा कि यह हमला हजरत आयशा की जानिब से हुआ है, जबकि हजरत आयशा को गुमान हुआ कि हजरत अली ने मुआहिदा तोड़ा है। यूं गलत फहमियों के बायस लड़ाई छिड़ गई। नाजरीन, इस जंग में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ऊंटनी पर सवार रही। इसी वजह से इसे जंगे जमल कहा जाता है। जंग के दौरान हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु तीर लगने से जख्मी होकर शहीद हुए, जबकि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग से अलहदा हो गए और बाद में वादी सबा में शहीद कर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी शहादत पर गहरे रंज का इजहार किया और फरमाया, ये वो तलवार है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कई बार गम को दूर किया था। जंग में दोनों तरफ के कई सिपाही शहीद हुए। रिवायात के मुताबिक असहाबे जमल के 2000 से 2500 और हजरत अली के लश्कर के 400 से 500 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। बाद अज़ां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एहतराम के साथ हजरत अली के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा रवाना किया गया। वो जब भी आयत वकरना फी बुयूतिकुन्ना की तिलावत करते शिद्दत निदामत से रो पड़ती और फरमाती, काश मैं इस वाक़े से पहले ही दुनिया से चली जाती। नाजरीन कराम, जंगे जमल तारीख इस्लाम का एक अफसोसनाक बाब है जो अब्दुल्ला बिन सबा की साजिशों के बायस पेश आया, वरना हजरत अली और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान कोई जाती रंजिश ना थी।
یہ واقعہ اہل بیت کے شرف یا ایمان صحابہ پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔